فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم پر ہم ایک انتہائی مستند کتاب پڑھ رہے ہیں، نہج البلاغہ کی سیر۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یعنی اس سیر پہ ہم جو نکلے ہیں تو ہم پہنچے ہیں پلیٹ فارم 16 پر، یعنی کہ ریڈنگ کے پارٹ 16 پر، اور کتاب کے ہم پیج 299 پر آئے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں کیا کچھ پڑھنے کو ملے گا۔ آئیے اب ہم ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جیسے آپ یہ سب جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں کتاب، وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم جو اس کتاب کے کل 7 حصے ہیں تو ہم حصہ ششم پر پہنچ گئے ہیں، اور اس کے کافی ساری چیزیں ہم نے اس کے جو عنوانات تھے اس کے پڑھ لیے ہیں۔ اب جو مزید رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس نشست میں آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے زہد و ایثار۔ لکھا ہے زہد کا ایک فلسفہ ایثار ہے، اور اسر و ایثار دونوں ایک ہی اصل کی 2 شاخیں ہیں۔ اسرا یعنی الف سے رہ اسرا یعنی اپنے اور اپنے منافع کو دوسروں پر مقدم رکھنا، دوسرے لفظوں میں دوسروں کو محروم کر کے ساری چیزوں کو اپنے لیے مخصوص کر لینا۔ ایثار یعنی دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھنا اور دوسروں کی آسائش کے لیے خود کو زحمتوں میں مبتلا کرنا ہے۔ زاہد اس لیے سادہ اور قناعت سے لبریز زندگی گزارتا اور خود کو تنگی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ دوسروں کو آرام پہنچا سکے۔ اس کے پاس جو چیز ہوتی ہے ضرورت مند افراد کو وہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ حساس قلب اور درد آشنا دل کی وجہ سے دنیا کی ان نعمتوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسے ضرورت مند کو کھلانے، پہنانے اور ان کو آرام پہنچانے میں اس سے کہیں زیادہ لطف ملتا ہے جتنا خود کھانے، پہننے اور آرام کرنے میں۔ وہ محرومیت و فاقہ کشی، رنج و درد کو اس لیے برداشت کرتا ہے تاکہ دوسرے خوشحالی کی زندگی گزار سکیں۔ ایثار انسانیت کے اجمال و جلال کا پرشکو مظہر ہے۔ اس کی بلندی تک صرف عظیم انسان ہی پہنچ پاتے ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ایثار کی عکاسی و توصیف سورہ حل عطا میں کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے فرزندوں کو جو میسر تھا وہ چند روٹیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود رضا الہی کی خاطر مسکین و یتیم اور اسیر کو دے دیا، اور اسی وجہ سے ملائے اعلیٰ میں اس واقعے کو دہرایا گیا، اور اس سلسلے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دست مبارک میں چاندی کا کنگن اور گھر کے دروازے پر پردہ دیکھا تو چہرے پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے فوراً کنگن اور پردے کو ایک شخص کے بدست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا تاکہ ضرورت مند کو دے دیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس بات سے کھل گیا کہ آپ کی بیٹی نے نقطے کو محسوس کر لیا اور اپنے پر دوسروں کو مقدم کیا۔ اس کے بعد آپ نے خوشی میں فرمایا کہ اس کا باپ اس پر فدا ہو۔ اس کے بعد لکھا ہے علی و فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھرانے کا تر امتیاز تھا۔ کیا الجارسم الدار، یہاں پہ الف لام جیم الف رے سے میم اور پھر الف لام
دال الف رے یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خطبہ متقین میں فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جو خود تو سختی میں ہو لیکن لوگ اس کی وجہ سے آرام میں ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ قرآن کریم انصار مدینہ کی کہ جنہوں نے فقر کی حالت میں بھی مہاجرین کا استقبال کیا اور ان کو اپنے پر مقدم کیا، تو ان کی اس طرح تعریف کرتا ہے کہ دوسروں کو اپنے پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ وہ فقیر و ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ ہم نے یہ ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے یہ تو بدیہی ہے کہ زہد ایثار کی بنیاد پر مختلف اجتماعی حالات میں متفاوت میمتے فعلف واوتے ہوتا ہے۔ ایک خوشحال معاشرے کے لیے ایثار کی کم ضرورت ہے اور ایک محروم معاشرے کے لیے، جیسا کہ اس وقت کا مدینہ تھا، زیادہ ایثار کی ضرورت ہے۔ یہی راز ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی سیرت میں اس سلسلے یعنی کہ ایثار میں فرق نظر آتا ہے۔ بہرحال زہد فلسفہ ایثار کی بنیاد پر کسی طرح بھی رہبانیت سے قربت اور معاشرے سے دوری نہیں رکھتا ہے، بلکہ اجتماعی تعلقات اور عواطف کا نتیجہ ہے اور انسان دوستی کا بہترین مرقع ہے اور سماجی بندھن کے استحکام کا باعث ہے۔ اس کے بعد سامعین ہمدردی کی ہیڈنگ ہے، لکھا ہے اس حوالے سے کہ محروم و ناتواں افراد سے ہمدردی اور ان کی غم گساری فلسفہ زہد کا ایک ریشہ ہے۔ محروم و محتاج جب ثروت مند افراد کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اس کے رنج میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اسے فقر اور ضروریات زندگی کے فقدان کا رنج ہوتا تو دوسری طرف اپنے حریفوں سے پیچھے رہنے کا احساس۔ فطری طور پر انسان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس پر برتری رکھنے والے کھائیں پئیں اور خوشیاں منائیں اور وہ تماشائی بنا دیکھتا رہے۔ جہاں معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک ثروت مند اور دوسرا محروم، وہاں خاصان خدا ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں۔ ان کی سب سے پہلی کوشش بتعبیر امیر المومنین علیہ السلام یہ ہوتی ہے کہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی کو دور کریں۔ یہی علماء امت سے خدا کا پیمان ہے، اور یہ کہ اس کے بعد ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کر کے ان کے حالات بدلنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا مقتول ہی لکھا ہے میم قاف تے واو لام ہے کہ جسے کفن بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ محروموں کو آرام پہنچانے اور ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے عملی راستہ مسدود ہے، میم سین دال واو دال۔ تو مظلوموں سے ہمدردی ان کی غم گساری اور ان کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ دوسروں سے ہمدردی اور ان کی غم میں شریک ہونا خصوصاً قوم کے پیشوا کے جن پر لوگوں کی نظریں لگی رہتی ہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے دور خلافت میں گزشتہ زمانے سے زیادہ زاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور فرماتے تھے، یہاں پر نہج البلاغہ کے خطبہ 207 کے الفاظ ہیں کہ خدا نے ائمہ حق پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے کو مفلس و نادار لوگوں کی سطح پر رکھیں تاکہ مفلوق الحال اپنے فقر کی وجہ سے پیچ و تاب نہ کھائیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر مولا کے کلام میں نہج البلاغہ کا جو نامہ ہے یعنی کہ خط ہے، اس میں سے نمبر 45 کے حصے کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ کیا میں اسی میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے، مگر میں زمانے کی سختیوں اور مومنوں کے شریک و ہمدم اور زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ ہوں۔ اور اسی خط میں مولا فرماتے ہیں مزید کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خواہش نفس مجھے مغلوب بنا لیں اور ہرس مجھے اچھے کھانوں کے چن لینے کی دعوت دے، جبکہ حجاز یا
یمامہ، یہ میم الف میم ہے، میں شاید ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں ایک روٹی کے ملنے کی بھی آس نہ ہو اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہ ہوا ہو، کیا میں شکم بھر کے رہوں اور درآں حالانکہ میرے گرد و پیش بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر موجود ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کسی شخص کو اس طرح تنگی کی زندگی گزارتے دیکھتے تو اس سے باز پرس کرتے تھے۔ جب کبھی لوگ آپ سے پوچھتے کہ آپ کیوں اس قدر تنگی میں زندگی گزارتے ہیں تو جواب دیتے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، پیشواؤں کی ذمہ داری کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کے عاصم عین الف سواد بیم آپ کے عاصم بن زیاد حارثی کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے خطبہ 207 کا۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے کہ بہار الانوار کی 9ویں جلد میں کافی سے امیر المومنین علیہ السلام کی ایک روایت نقل ہوئی ہے، اور اس میں مولا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے مجھے لوگوں کا پیشوا قرار دیا ہے، اور اسی وجہ سے مجھ پر لازم قرار دیا کہ اپنی زندگی کو خوراک و پوشاک کے لحاظ سے معاشرے کے کمزور ترین طبقے کے معیار پر رکھوں، تاکہ ایک طرف غریب کے دکھوں کے لیے باعث تسکین اور دوسری طرف ثروت مندوں کی طغیانی کے لیے سد باب ہو سکے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے، کتاب کا نام لکھا ہے بہار، جلد نمبر 9، طبع تبریز، صفحہ نمبر 758، جی یہی لکھا ہے۔ پھر آگے چلتے لکھا ہے کہ استاد الفقہا وحید بہبہانی رحم اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک روز انہوں نے اپنی بہو کو ایسے لباس میں دیکھا کہ جو معمولاً اس زمانے کے آیان و اشراف کی عورتیں پہنتی تھیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے محمد اسماعیل مرحوم کی سرزنش کی۔ بیٹے نے باپ کے جواب میں اس آیت کی تلاوت کی کہ پیغمبر آپ پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 کا ہم نے یہاں پہ حصہ پڑھا۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے کہ یہ ہم نے پڑھ لیا کہ پیغمبر آپ پوچھئے، جی بالکل یہ پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ وحید بہبانی نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھی خوراک و پوشاک اور نعمت الہی سے استفادہ کرنا حرام ہے، اسلام میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بات دوسری ہے، اور وہ یہ کہ ہم لوگ چونکہ لوگوں کے مذہبی پیشوا ہیں، لہٰذا ہمارے خاص فرائض ہیں۔ فقراء جب اغنیاء کو ہر چیز سے مالا مال دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں پر ٹھیس لگتی ہے۔ ان کے غموں کی تسکین صرف اس میں ہے کہ ان کے پیشوا کا خانوادہ انہی کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی مالداروں کی طرح گزاریں گے تو ان کے غموں کی تسکین کا باعث بھی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہم موجودہ حالت کو نہیں بدل سکتے ہیں تو کم از کم ان کی ہمدردی سے گریز نہ کریں۔ پھر لکھا ہے کہ جیسا کہ ہم آشکار طور پر دیکھتے ہیں کہ جو زہد ہمدردی اور غموں میں شریک ہونے کی صورت میں وجود میں آئے، اس کا رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سماج سے فرار نہیں ہے، بلکہ اس کے رنج و آلام کے تسکین کا ذریعہ ہے۔ اب سامعین، اگلی ہیڈنگ آ گئی، زہد اور آزاد منشی۔ اس حوالے سے تفصیلات یہ لکھی ہیں کہ زہد کا دوسرا فلسفہ آزادی اور آزاد منشی ہے۔ زہد اور آزاد منشی کے درمیان قدیم اٹوٹ رشتہ استوار ہے۔ نیاز مندی اور ضرورت حرص و طمع کا معیار ہے اور بے نیازی آزاد منشی کا معیار ہے۔ دنیا کے آزاد منش کے جو سبک بار اور ہلکی سی حرکت میں پرواز کر جانا ان کی دلی تمنا ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورتوں میں کمی کر کے زہد و قناعت کو اپناتے ہیں اور ضروریات ہی کی کمی کے تناسب سے اپنے آپ کو اشیاء اور اشخاص کی قید و بند سے آزاد کرا لیتے ہیں۔
انسان کی زندگی دوسرے جاندار کی مانند چند طبعی چیزوں کی محتاج ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، مثلاً سانس لینے کے لیے ہوا، رہنے کے لیے زمین، کھانے کے لیے روٹی، پینے کے لیے پانی اور پہننے کے لیے کپڑا، اور اسی طرح روشنی، حرارت کہ جس کی قید سے انسان اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، اور فلسفیوں کے بقول مکتفی بذات ہی، میم کاف تے فے چھوٹی مکتفی بذات، بے زال دال ڈال زال، جی یہی ہے، بے زال الف تے اور ساتھ ہی ہے بھی ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے حاشیے میں کہ یعنی ہر چیز سے بے نیاز۔ پھر لکھا ہے لیکن کچھ دوسری ضرورتیں ہیں جو فطری اور ضروری نہیں ہیں۔ طول حیات میں انسان خود یا تاریخی و سماجی اسباب کی وجہ سے ان ضروریات میں پھنس جاتا ہے اور اس کی آزادی محدود ہو جاتی ہے۔ قید و بند جب تک ایک اندرونی ضروریات کی شکل اختیار نہ کرے، جیسے سیاسی قید و بند، اس وقت تک یہ خطرناک نہیں ہے، بلکہ قید و بند کا قلبی ضرورت کی صورت اختیار کرنا خطرناک ہے کہ جس سے آدمی اندرونی طور پر مجبور ہو جاتا ہے ان ضرورتوں کا کہ جو انسان کو کمزور اور ناتواں بنا دیتی ہیں۔ علاج یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو رونق و صفا بخشنے کے لیے عیش و نشاط کو اپناتا ہے، اور قوی و قدرت مند بننے کے لیے اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ساری اشیاء کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف رفتہ رفتہ وہ چیزیں جن کو عیش و نشاط کا وسیلہ یا اپنی قوت و قدرت کا ذریعہ بنایا ہے، ان کا عادی اور ان کا شیدا ہو جاتا ہے، اور غیر مرئی رسیاں اس کو ان اشیاء سے جکڑ دیتی ہیں اور اسے ذلیل و خوار کرتی ہیں، یعنی وہی چیزیں جو اس کی زندگی کے لیے مایہ رونق بن گئی تھیں وہی اس کی شخصیت کو بے رونق کر دیتی ہیں، اور وہی چیزیں جو مادے سے کسب قدرت کا وسیلہ تھیں وہی اندرونی لحاظ سے ضعیف و لاچار اور انسان کو ان چیزوں کا غلام بنا دیتی ہیں۔ انسان کا زہد کی طرف میلان اس کی آزاد روی کے عنصر کی وجہ سے ہے۔ انسان فطرتاً اشیاء پر تمیم لام کاف تملک اور ان سے فائدہ اٹھانے کا میلان رکھتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ جس چیز نے اس کو ظاہری طور پر مقتدر و توانا بنایا ہے اسی نے اندرونی طور پر کمزور و توانا اور اپنا غلام بنا لیا ہے، تو وہ اس غلامی کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے، اور سرکشی کا نام زہد ہے۔ ہمارے عرفاء اور شعراء نے حریت و آزادی اور آزاد منشی کے سلسلے میں بہت کچھ کہا ہے۔ حافظ نے خود اس طاقت کا غلام جانا ہے کہ جو اس نیلگوں آسمان کے نیچے رونما ہونے والی تبدیلیوں سے آزاد ہے۔ حافظ نے تمام درختوں میں صرف سروں پر رشک کیا ہے جو بار غم سے آزاد ہے۔ آزادی سے ان بزرگوں کی مراد خواہشات کی قید سے آزادی ہے، یعنی اس سے وابستگی اور اس پر شیفتہ اور فریفتہ نہ ہونا۔ البتہ آزادی اور آزاد منشی کے لیے صرف دل بستگی کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دیگر اشیاء کی بھی ضرورت ہے۔ وہ عناصر جو آدمی کو عاجز، ذلیل و خوار اور کمزور و ناتواں کر دیتے ہیں وہ صرف قلب اور قلبی وابستگی سے پیدا نہیں ہوئے۔ جسمی اور روحانی لذتیں جو ابتدا میں زندگی کو رونق و زیبائی عطا کرنے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ قوت و قدرت کے حصول کے لیے وجود میں آتی ہیں، بعد میں وہی عادت فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، ہرچند کہ اس سے قلبی لگاؤ نہ ہو بلکہ وہ نفرت کا باعث ہو، لیکن یہی انسان کو اسیر کرنے کے لیے سب سے قوی ذریعہ شمار ہوتا ہے اور آدمی کو قلبی وابستگی سے زیادہ زبوں حال بنا دیتا ہے۔ ایک ایسے عارف کو فرض کریں کہ جو دنیا کی بندشوں سے آزاد ہے اور چائے، سگریٹ، افیون اس کی عادت ثانیہ ہو گئی ہے، اور جن چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے اس کی خلاف ورزی موت کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسا شخص کس طرح آزاد زندگی گزار سکتا ہے؟ پھر لکھا ہے آزادی کے لیے لازمی شرط کسی شے سے دل نہ لگانا، لیکن یہ شرط ہی کافی نہیں ہے بلکہ نعمتوں کا کم سے کم استعمال اور زیادہ سے زیادہ استعمال کی عادت سے
پرہیز کرنا، یہ آزادی کے لیے دوسری شرط ہے۔ ابو سعید خدری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ صحابی ہیں، وہ جب آن حضرت کے اوصاف بیان کرتے ہیں تو ابتدا اس جملے سے کرتے ہیں، اور وہ جملہ ہے کانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیف الموونت، الف لام میم واو، اس کے اوپر حمزہ اور نون گولتا، یعنی رسول خدا کم خرچ تھے اور تھوڑے ہی خرچ میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوالیہ جملہ ہے کہ آیا کسی کا کم خرچ ہونا فضیلت ہے؟ اب لکھا ہے کہ اگر ہم صرف اقتصادی پہلو کو مد نظر رکھیں کہ ایک شخص کم مال خرچ کرتا ہے تو یہ باعث فضیلت نہیں ہے، اور اگر ہے تو کوئی اہم فضیلت نہیں ہے، لیکن اگر اس کے معنوی پہلو یعنی زندگی کی بندشوں سے آزادی کے پہلو کا مطالعہ کریں تو جواب ملے گا کہ یہ باعث فضیلت ہے، بلکہ عظیم فضیلت ہے، اس لیے کہ اس فضیلت کے حصول سے انسان آسودہ زندگی گزار سکتا ہے، جنبش و فراخ دلی حاصل کر سکتا ہے، بے قید و بند پرواز کر سکتا ہے، اور زندگی کے دائمی مارکے کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ کسی فردی عادات میں منحصر نہیں ہے۔ اٹھنے بیٹھنے، آمد و رفت اور پوشش، لباس وغیرہ عرف کے رسوم و عادات کی قید و بند بار زندگی کو سنگین اور حرکت کی رفتار کو سست کرتا ہے۔ زندگی کے میدان میں قدم رکھنا پانی میں تیرنے کے مترادف ہے، جتنا ہلکا پھلکا ہوگا اسی تناسب سے وابستگی کم ہوگی اور تیرنے کا امکان زیادہ ہوگا، اور وہ جتنا بھاری بھرکم ہوتا جائے گا ڈوبنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ سعدی نے کتاب گلستان کے 7ویں باب میں ایک داستان لکھی ہے، اگرچہ اس داستان سے اس کا ہدف دوسرا ہے، لیکن وہ میری بحث سے مناسبت رکھتا ہے۔ لکھا ہے کہ میں نے ایک امیر زادے کو باپ کی قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا جو ایک مفلس کے بچے سے کہہ رہا تھا کہ میرے باپ کا صندوق قبر بہت سنگین ہے، اس پر رنگین کتبہ، سنگ مرمر کا فرش اور فیروزے کی اینٹیں لگی ہیں، لیکن تیرے باپ کی قبر پر کیا ہے؟ 2 اینٹ اور 2 مٹھی خاک۔ مفلس کے بچے نے اس کی بات سنی اور کہا کہ جب تک تیرا باپ ان قیمتی پتھروں سے اپنے کو حرکت دے گا میرا باپ جنت میں پہنچ چکا ہوگا۔ اور یہاں پر پھر آگے لکھا ہے یہ ساری مثالیں سمجھ بوجھ کی کمی اور سبک پروازی و سبک بابی کی ہیں، جو یہاں پہ لکھا ہے تحرک یا متحرک لکھا ہوگا، وہ جنبش کی بنیادی شرط ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ جنبش و تحرک اور سخت مقابلے انہی افراد کے ذریعے وجود میں آئے جو عملی طور پر کم گرفتاریوں میں مبتلا تھے، یعنی ایک قسم کے وہ زاہد تھے۔ گاندھی نے اپنی زاہدانہ روش سے انگلینڈ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یعقوب لیس صفار سواد سے ہے صفار کہتے ہیں کہ میں نے روٹی اور پیاز کو ترک نہیں کیا، جس کی بدولت خلیفہ کو وحشت زدہ کر دیا تھا۔ اس زمانے میں ویٹکنگ واو یہ ٹے کاف نون گاف ویٹکنگ کی مقاومت حیرت انگیز ہے، میم قاف الف واو میم تے حیرت انگیز ہے۔ اس کی یہ مقاومت اس چیز کا نتیجہ ہے کہ جس کو اسلام نے کفایت شعاری کا نام دیا ہے۔ ایک ویٹ کنگ اب یہاں پہ ایک مشت لکھا ہے، ایک ویٹ کنگ ایک مشت چاول سے گزارا کر سکتا ہے اور اپنے حریف سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ کون ایسا مذہبی یا سیاسی رہبر ہے جس نے عیش و عشرت سے دنیا میں انقلاب برپا کیا، یا کون سا ایسا سلسلہ ہے جس نے قدرت کو ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل کیا ہو اور محفوظ رہا ہو؟ حضرت علی علیہ السلام ہر لحاظ سے آزاد تھے کہ زہد کے مفہوم کا مصداق آپ ہی تھے۔ آپ نے نہج البلاغہ میں ترک دنیا کے شکار یعنی ترک لذات کو زیادہ آزادی سے مانون میم عین نون و نون مانون کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر یعنی
حوالہ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، کلمات قصار میں سے ہے نمبر 180۔ مولا فرماتے ہیں کہ طمع دائمی غلامی ہے۔ پھر لکھا ہے عیسیٰ بن مریم کے زہد کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی طمع نہیں تھی کہ انہیں رسوا کرتی، اور یہ ہے حوالہ خطبہ 185 کا۔ پھر چلتے ہیں آگے، پھر مولا فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کہ دنیا گزرگاہ ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہاں سے گزرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ کر ہلاک کر دیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ یہاں پہ نوٹ کیجئے، کلمات قصار حکمت 133۔ آئیے مزید جانتے ہیں کہ لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے واضح بیان اس خط میں ہے کہ جو آپ نے عثمان بن حنیف کے نام لکھا تھا۔ اس خط کے آخر میں دنیا اور اس کی لذت کو ایک باشعور مخاطب قرار دیتے ہیں اور اپنے زہد اور خود کو لذتوں سے دور رکھنے کا فلسفے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے دنیا، مجھ سے دور ہو جا، تیری باغ دوڑ تیرے کاندھے پر ہے، میں تیرے پنجوں سے نکل چکا ہوں اور تیرے پھندوں سے باہر ہو چکا ہوں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ دور ہو جا، میں تیرے جال میں پھنسنے والا نہیں ہوں کہ تو مجھے ذلتوں میں جھونک دے، اور نہ میں تیرے سامنے اپنی باغ ڈھیلی چھوڑنے والا ہوں کہ تو جب چاہے جدھر چاہے مجھے ہکا لے جائے۔ پھر لکھا ہے جی ہاں، علی علیہ السلام کا زہد ذلتوں کے مقابلے میں خواری کے خلاف، شورش و خواہشات کی حاکمیت کے مقابلے میں ضعف و عاجزی کے خلاف، طغیانی اور دنیا و نعمت دنیا کی غلامی کے خلاف اقدام کرنا ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے صفحہ 313 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے زہد و معنویت، اور اس زہد و معنویت میں سب ہیڈنگ ہے زہد و عشق و پرستش۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ زہد اور ترک لذت کا دوسرا سرچشمہ روحانی اور معنوی عطیات سے بہرہ مند ہونا ہے۔ سردست ہم دنیا اور انسان کے معنوی پہلو کو ثابت کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔ ظاہر ہے کہ مادی تصور کائنات کی بنا پر لذت پرستی، مادہ پرستی، دولت اندوزی معنوی کمال کے لیے کرنا بے معنی ہے۔ اس وقت ہم کو اس مکتب اور اس کے طرز فکر سے سروکار نہیں ہے، بلکہ ہمارے مخاطب وہ افراد ہیں جن کے مشام تک معنویت کی بو پہنچی ہے، کہ اگر کسی نے معنویت کی بو سونگھی ہوگی تو وہ جانتا ہوگا کہ جب تک انسان خواہشات کی قید سے آزاد نہ ہو، اور جب تک اس ذی روح بچے سے مادے کا پستان نہ چھڑایا جائے، جب تک مادی مسائل ہدف کی صف سے ہٹ کر وسیلے کی صورت اختیار نہ کر لیں، اس وقت تک دل کی سرزمین پاک احساسات، تابناک افکار اور ملکوتی عواطف کے رشد و نمود کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زہد معرفت فیض کی اساسی شرط ہے، اور زہد سے اس کا اٹوٹ رشتہ ہے۔ حق پرستی اپنے حقیقی معنی میں جوش، محبت اور حق کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے۔ اس کی یاد سے مانوس ہونا اور اس کی عبادت سے محفوظ ہونا اور ہمیشہ توجہ کے ساتھ اس کا ذکر کرنا، یہ خود پرستی و لذت گری اور مادی زرق و برق کی قید کے ساتھ کسی طرح سازگار نہیں ہے۔ صرف خدا پرستی زہد کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ ہر عشق و پرستش، خواہ حب وطن ہو یا مسلک و ہدف سے دلی لگاؤ، یہ سب زہد اور مادی امور سے بے اعتنائی کو مستلزم ہے۔ عشق و عبادت علم و حکمت کے برخلاف ہے، چونکہ اس کا ربط قلب و احساس سے ہے، اس لیے اس کے رقیب نہیں ہوتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عالم یا فلسفی درہم و دنیا کا غلام ہو، اور دوسرے موقع پر اپنی فکر کو فلسفی، منطقی، طبعی اور ریاضی مسائل میں بروئے کار لائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسے انسان کا دل عشق
ایسے انسان کا دل عشق، وہ بھی بنی نوع انسان یا ہدف و مسلک کے عشق کا مرکز ہو، تو پھر عشق الہی کا مرکز کیسے بن سکتا ہے، اور عشق الہی سے وہ کیسے منور ہو سکتا ہے، اور اس سے خدائی الہامات و تجلیات کا مرکز کیوں کر بن سکتا ہے۔ پس نہا خانے کو مادی علامات سے خالی رکھنا اور سیم و زر کے بت کو کعبہ دل سے باہر کرنا معنوی کمالات کے حصول کی شرط ہے، اور انسان کی حقیقی شخصیت کے لیے رشد و نمو کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ سیم و زر کی غلامی سے آزادی اور اس سے بے اعتنائی اس حد تک نہ ہو کہ جو رہبانیت اور اپنی ذمہ داریوں کو پس پشت ڈالنے نیز اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں اشتباہ کا موجب بنے، بلکہ مسئولیت و ذمہ داری صرف اس طرح کے زہد کے پرتو میں ہے جو اپنی حقیقت کو حاصل کرتا ہے اور کھوکھلے دعوے نہیں ہوتے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات میں یہ دونوں چیزیں یعنی زہد و احساس مسئولیت جمع تھیں، اور حضرت علی علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے زاہد تھے، اور اس کے باوجود وہ سماجی ذمہ داریوں کے لیے حساس ترین دل اپنے سینے میں رکھتے تھے۔ ایک طرف تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر یہ حوالہ نوٹ کیجئے کیونکہ مولا کا کلام ہے، یہ نہج البلاغہ کے خطبہ 223، میرے خیال ہے 3 جو نمبر ہے وہ کچھ انک پھیلی ہوئی ہے، یہ مجھے 3 ہی لگتا ہے، لیکن اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، اور وہ پھر آپ اس کو میری اصلاح کیجیے گا کامنٹس میں۔ کلام مولا کا یوں ہے کہ علی علیہ السلام کا فانی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ، اور یہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور دوسری طرف ایک معمولی سی ناانصافی اور کبھی ایک حق سے محروم انسان کی وجہ سے رات بھر نیند ان کو نہیں آتی، آپ اپنی حکومت میں کسی بھوکے انسان کے ہوتے ہوئے شکم سیر ہو کر سو جائیں۔ اور پھر یہاں لکھا ہے کہ شاید حجاز و یمامہ میں کوئی روٹی کو محتاج ہو اور اس سے نجات کی کوئی سبیل نہ ہو۔ یہ عربی کی جو لائن تھی اس کا ترجمہ ہے۔ پھر لکھا ہے اس کے بعد کہ اس زہد و حساسیت کے درمیان ایک مستقیم راستہ تھا۔ علی علیہ السلام جس زاہد و بے اعتنائی، زاہد ہی یہاں پر ہے، زاہد و بے اعتنائی اور بے طمع تھے، دوسری طرف ان کا دل عشق الہی سے مالا مال، اور دنیا کو ذرے سے لے کر آفتاب تک اپنی مسئولیت کے لحاظ سے دیکھتے تھے، اور سماجی حقوق و حدود کے سلسلے میں بہت حساس تھے کہ اگر کوئی شخص عیش پرور اور منفعت پرست ہو تو ایسے شخص کے لیے یہ محال ہے کہ وہ اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرے۔ اسلامی روایات میں اس فلسفے زہد کی تصریح ہوئی ہے، تے سواد رے یہ ہے تصریح ہوئی ہے، اور نہج البلاغہ میں خاص طور سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اب جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یہاں پر اس عربی کو جو ہے اس کا ہم ترجمہ ہی یہاں پر پڑھیں گے، اور وہ لکھا ہے کہ ہر وہ دل جس میں شک یا شرک موجود ہو اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا زہد کو اختیار کرو کہ یہ دلوں کو آخرت کے لیے ہر آرزو سے خالی رکھتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جیسا اس حدیث سے واضح ہے کہ اس قسم کی ہوس پرستی اور لذت پرستی اور شرک کو خدا پرستی کی ضد قرار دیا گیا ہے۔ بو علی سینا علیہ السلام نے، یہاں پر ان کے آگے عین ہی لگا ہوا ہے یعنی علیہ السلام، تو بو علی سینا نے اشارات کی نوی فصل کو مقامات العارفین سے مختص کیا ہے، اور زہد کو زہد عارف اور زہد غیر عارف میں تقسیم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو زاہد فلسفہ زہد سے آگاہی نہیں رکھتے وہ اپنے خیال میں ایسا کام انجام دیتے ہیں کہ جس میں متاع آخرت کو متاع دنیا کا معاوضہ قرار دیتے ہیں، اور وہ دنیاوی فائدے سے ہاتھ دھوتے ہیں تاکہ اخروی فائدے سے بہرہ مند ہو سکیں، اور دوسرے الفاظ میں اس دنیا سے کچھ نہیں لیتے تاکہ دوسری دنیا میں کچھ حاصل کر سکیں۔ لیکن باخبر اور فلسفہ زہد سے آشنا زاہد
اس لیے زہد کو بروئے کار لاتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو ذات حق کے علاوہ کسی کے سپرد نہ کرے۔ ایسے افراد اپنی شخصیت کو عزیز رکھتے ہیں اور خدا کے علاوہ ہر ایک چیز کو ضمیر کے لائق نہیں سمجھتے کہ اپنے کو اس کے حوالے کر دیں اور اس کے اسیر ہو جائیں۔ بو علی کی عبارت یہ ہے۔ اچھا سامعین، پھر لکھا ہے بو علی اسی کتاب کی دوسری فصل میں تمرین عارفین نام ہے یہ، اس کے سلسلے میں رقم تراز ہیں کہ اس تمرین کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک، دفع مانے یعنی غیر خدا کو راستے سے ہٹانا۔ دوسرا، نفس مطمئنہ کے مقابل نفس امارہ کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنانا، اور تیسرا، اپنے باطن میں جلا پیدا کرنا۔ سامعین، ان تینوں مقاصد کے اسباب کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حقیقی اور واقعی زہد پہلے مقصد کی مدد کرتا ہے، یعنی غیر حق کو راستے سے ہٹاتا ہے۔ تو یوں سامعین ہم پیج 317 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہے دنیا اور آخرت کا تضاد، یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔